إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کا فائنل جو ٹچ ہے وہ اسی میں دیا گیا، تو انہی شریعت کے احکامات میں سے کچھ احکام مزید آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، یعنی شکار تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم نے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. تَنَالُهُ ایدیکم ورماحکم، جو کہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے بالکل پاس آ جائیں گے شکار. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز جانچے کہ کون ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اس یقین کی وجہ سے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں نے شریعت کی پابندی کو توڑنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی. یہاں پر لیعلم اللہ کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے متعلق جان جائے یا علم رکھے. تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہاں پر کریں گے ہم جانچنا، جاننا نہیں. اللہ کے تو علم میں پہلے ہی ہے جو کچھ ہونے والا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو واضح فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے گا کہ شکار تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے نیزوں اور ہاتھوں کے سامنے، اور اس کے ذریعے جانچا جائے گا کہ کون ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے، کہ اللہ سامنے موجود نظر نہیں آتا لیکن یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی پہ ہی ساری کامیابی کا انحصار ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں، بغیر اس کے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. پس جو شخص پھر اس کے بعد حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کس کے لیے؟ جو احرام کی پابندی کا خیال نہیں رکھے گا. اور بالکل یہی معاملہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا. سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کا شکار منع فرما دیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کر سکتے. تو پورا ہفتہ جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں سامنے نظر نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے سامنے پھدگری ہوتی تھی پانی سے نکل نکل کر. اور ان کے لیے احرام ان کے لیے جو ہے وہ منع تھا ہفتے والے دن شکار کرنا. پھر انہوں نے ایک ہیلا ایجاد کیا کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ کنزیکٹو جو ہے وہ گڑھے کھود لیے، اور جب مد و جزر کی وجہ سے پانی سمندر کا اوپر چڑھ جاتا تھا تو ان گڑھوں میں آ جاتا تھا، اس کی وجہ سے مچھلیاں بھی اس میں آ جاتی تھی. اور ہفتے کا دن جب گزر جاتا تھا تو اس سے شکار کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے شکار تو نہیں کیا. یہ ہیلا بازیاں وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین،
پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی تھی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے نیزوں اور تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب آ جائیں گے شکار, اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوگا, جس طرح بنی اسرائیل کے سامنے بالکل مچھلیاں پھدک رہی ہوتی تھی اور ان کو آزمائش میں ڈالا گیا کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کریں, لیکن وہ پابند نہ رہ سکے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو جو کوئی اس کے بعد پھر حد کو کراس کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقتلوا الصید وانتم حرم, مت شکار کو قتل کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. احرام کی حالت میں کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا سوائے سمندری شکار کے, وہ آگے آ جائے گا. اس کو اب آج کے زمانے میں سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو لوگ 4 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر کر کے اسلام آباد سے جدہ پہنچ جاتے ہیں, اور جدے سے تقریباً 50 منٹ کی ڈرائیو ہے مکہ المکرمہ کی. اور آج سے 40-50 سال پہلے یہ حالت تھی کہ لوگ اونٹوں پر جب سفر کرتے تھے تو جو آج 50 منٹ میں سفر ہو رہا ہے جدے سے مکے کا, یہ 2 دن اور 1 رات کا سفر ہوتا تھا. اور یہاں سے لوگ 3-3 4-4 مہینے پہلے ہی سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ حج کے مہینے میں وہاں پہنچ جائے. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں. تو اگلے دن بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حج کا تو ایک ہی مہینہ ہے, یہ مہینے کیوں ہیں؟ تو رمضان کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس نے حج کرنا ہوتا تھا وہ شوال کے مہینے میں سفر شروع کر دیتا تھا. 3-3 4-4 مہینے کا سفر ہوتا تھا, لوگ دور دراز سے آتے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ راستے میں ظاہر ہے کہ پھر بعض اوقات نیل گائے سامنے آ جاتی تھی, بعض اوقات ہرن سامنے آ جاتا تھا. تو پھر انسان کے سامنے جب اس طرح چیزیں آ جائیں بالکل, اور مفت کا مال مل رہا ہو, خریدنا بھی نہ پڑے, تو شکار کر کے کون نہیں کھائے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے, لیکن اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ کوئی بندہ بچ جائے اس معاملے میں. تو اے ایمان والو, مت قتل کرو شکار کو, وانتم حرم, جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا, تو جو کوئی تم میں سے قتل کرے گا پھر جان بوجھ کر کسی شکار کو, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو اس کا پھر فدیہ یہ دینا ہوگا سزا کے طور پر کہ اس کی مثل کا ایک جانور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگا. اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم, کہ تم میں سے 2 جو ہیں معتبر آدمی اس چیز کا ڈیسیژن کریں گے کہ یہ جو جانور شکار کیا اس کے ایکویلنٹ کون سا صدقہ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر نیل گائے شکار کی ہے تو اس کے بدلے میں ایک گائے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے لیے بھجوائی جائے صدقے کے لیے. اسی طریقے سے ہرن شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہرن کے ایکویلنٹ جو ہے بکرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 2 عادل آدمی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جو آپ نے شکار کیا ہے تو اس کے ایکویلنٹ آپ کو کتنا جو ہے وہ فدیہ دینا ہوگا. یعنی اس کو اجتہادی مسئلے کے طور پر چھوڑ دیا. ذوا عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ, تو یہ ہدیہ ہوگا جو کہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا, یعنی کہ حرم کی جو حدود ہے اس میں جا کر اس جانور کا صدقہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ وہاں پر ہی صدقہ کر کے خود ہی کھا لیا جائے, نہیں, اس جانور کو لے جا کر حرم کی حدود کے اندر جا کر ذبح کرنا ہوگا. اچھا, اور اگر کوئی جانور نہیں پاتا تو اس کے لیے پھر آپشن ہے او کفارۃ طعام مساکین, تو وہ پھر مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے, لیکن کوئی تعداد نہیں آئی یہاں پر, لہذا یہ مسئلہ بھی اجتہاداً چھوڑ دیا گیا. میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی کو داغ لگایا ہے تقلید نے. تقلید کی وجہ سے آپ جامد کر دیتے ہیں کسی بندے کو کہ آپ نے یہی رائے ماننی ہے, ورنہ اسلام کی یہ خوبصورت ترین شے تھی کہ ہر بندہ اپنا اجتہاد خود کرے گا یا اہل علم کے ساتھ مشورہ کر کے اس وقت کے حالات کے مطابق اجتہاد کرے گا. آج کے اجتہاد بالکل ڈیفرنٹ ہے پرانے زمانے کے اجتہاد سے. تو اجتہاد اسلام کا چوتھا رکن ہے, کتاب سنت اجماع کے بعد, لیکن تقلید نہیں ہے, اجتہاد ہے, اور یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور یہی اختلاف اس کی خوبصورتی ہے. اسی لیے شریعت میں کئی ایک مسائل جو ہے ان کو ان اٹینڈڈ جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے تاکہ امت پر سختی نہ پڑ جائے, اور وہی سختی پھر بعد میں لوگوں نے ڈالنی شروع کر دی.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے اگر کوئی بندہ فدیے کے طور پر جانور نہیں دے سکتا، تو اس کے ایکویلنٹ جتنی اس کی مالیت ہے اس کے ایکویلنٹ جو مالیت بنے گی اتنے مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تو اس میں اجتہاد کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو قرآن پاک سے ہی کیا جا سکتا ہے، جو ہم پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 جس پہ تقریباً میں نے 55 منٹ گفتگو کی تھی قسم کے کفارے پر، جو مسئلہ نمبر 68 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے، قسم اور اس کے کفارے کا بیان۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں قسم کے کفارے کے طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ وہ 3 آپشن جو دیے گئے تھے، یا غلام آزاد کرے یا یہ مساکین کو کھانا کھلائے، تو اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مساکین کو کھانا کھلانے کا اہل نہیں ہے، نہ ان کو کپڑے لے کے دے سکتا ہے اور نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بات وہاں پر آئی تھی۔ تو اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ 10 مساکین کا کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایکویلنٹ قرار دیا ہے 3 روزوں کے، لیکن یہ روزوں والا معاملہ وہ کرے گا جس کے پاس فائنینشلی خریدنے کی طاقت نہیں ہوگی، وہ آگے آ رہا ہے۔ جو خرید سکتا ہے اس کو یا تو اس کے برابر جانور دینا ہوگا یا مساکین کو اتنے روپوں کا کھانا کھلانا ہوگا۔ سپوز اگر گائے پاکستانی 50,000 روپے کی آتی ہے تو 50,000 کا کھانا جو ہے مساکین کو کھلانا ہوگا۔ اچھا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر پھر روزے رکھنے ہوں گے۔ اب روزے کتنے رکھے جائیں یہ بھی اجتہادی مسئلہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 پر کہ 10 مساکین کے کھانے کو ایکویلنٹ کیا گیا تھا 3 روزوں کے۔ تو سپوز اگر اس کی رقم جو ہے وہ 10 مساکین کے برابر بنتی ہے تو 3 روزے رکھ لے، 20 کے برابر بنتی ہے تو 6 رکھ لے، 30 کے برابر بنتی ہے تو 9 رکھ لے۔ تو یہ مسئلہ ہے اجتہادی، اور اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے جس کو داغ لگایا ہے تقلید نے، کہ جس میں آپ فکس کر دیتے ہیں نہیں فلاں بزرگ نے جو کہا ہے یہ اجتہاد آپ نے ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں چھوڑ دیا کہ 2 عادل لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں۔ اس سے شکر ہے یہ 2 ہیں، ایک ہوتے تو یہ کہتے ہیں اس سے بھی تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو پکڑ لیں اس کے مقلد ہو رہے ہیں، تو 2 کا ذکر آیا تو تقلید تو ختم ہوگی کم از کم۔ یہ ہے کہ اس زمانے میں 2 بندوں کو کنسیڈر کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اجتہادی مسئلہ اس سے کیا بنے گا۔ تو یا تو اس کے برابر نیل گائے کے برابر گائے، اسی طریقے سے ہرن کے برابر جو ہے وہ بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدیہ کر دی جائے، لیکن حرم تک لے کر جائی جائے۔ اور اگر یہ اویلیبل نہ ہو تو اتنی رقم جو ہے اتنی اس رقم سے مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اگر کوئی فائنینشلی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، او عدل ذالک صیاما، تو اس کے برابر پھر وہ روزے رکھ لے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکھ لے، یعنی اس کا کفارہ دنیا میں ہی ادا کر دے۔ وہ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا ہے جو کچھ پہلے تم سے غلطیاں ہو چکی۔ ومن عاد، تو اب جو کوئی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے گا، شریعت کے احکامات کو توڑے گا، تو آگے الفاظ دیکھیں کتنے سخت آ رہے ہیں۔ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے انتقام لے گا۔ اس شریعت کے احکامات کو ہلکا سمجھنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ وہ بس نام کا مسلم ہوگا، مومن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہوگا۔ جو میں نے حدیث بھی بتائی تھی پچھلی دفعہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، جب ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے زبردستی، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب خائن خیانت کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو مومن جو ہے وہ ہر وقت یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں تازہ رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان کنوکشن والا ہوگا اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے جان بوجھ کر شریعت کی پابندی کو توڑا تو ہم پھر ایسے شخص سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، یعنی وہ اتنا غالب ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو وہ شکار تھا جو کہ زمین کے اوپر کیا جاتا ہے، تو یہ احرام کی حالت میں حرام فرما دیا گیا۔ اب آ رہا ہے سی فوڈ کا معاملہ
کہ سمندری جو شکار ہے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا یا دریائی شکار، جو کھانا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ تم اور دوسرے قافلے والے. وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے زمین کا شکار، زمین پہ جو شکار ہوتے ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں. اور اسی کے اندر امپلائڈ ہوگا یہ جو پرندوں وغیرہ کا شکار ہے وہ بھی زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، صرف سمندری جو ہے وہ حلال کیا گیا. ما دمت حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے انسان کا قبلہ درست ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جب ذکر کیا ہے، ایمان والوں کا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کے لیے ایمان کا لفظ بولا گیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور جو ان لوگوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ یقین کرتے ہیں. آخرت کے لیے قرآن پاک نے بھی ایمان کے لفظ کو کافی نہیں سمجھا. خالی جو ایمان جو ہے وہ تو ایک لاشعور میں ایک بیٹھا ہوا انسان کا کنسپٹ ہوتا ہے. آخرت کے بارے میں آئے یقین کرتے ہیں. یقین کا مطلب ہے واقعی. مثال کے طور پر اگر یہاں پر موم بتی جل رہی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں چند سیکنڈز کے لیے بھی اس کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا. مجھے یقین ہے کہ یہ جل جائے گا. اس لیول کا یقین ایٹ لیسٹ انسان کا آخرت کے بارے میں ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی آن دا ڈے آف ججمنٹ ہونے والی ہے، تب اس کا قبلہ درست رہے گا. ورنہ آپ اس کے اوپر سے سارے کے سارے معاملات گزار دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیدائشی طور پہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ ساری چیزیں مانتے ہیں اور سارے برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، آخرت کا جس کو یقین ہو، اللہ کا تقوی ہر وقت اس کے سامنے ہو، پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کی خشیت اختیار کرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. اب 4 چیزوں کا ذکر ہونے لگا ہے جو کہ اسٹیبلش تھی مشرکین مکہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انڈورس کر دیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرمت والی چیزیں ہیں. اگرچہ وہ مشرکین مکہ میں نسل در نسل چل رہی تھی تو ان کی تمام چیزیں غلط نہیں تھی. کئی چیزوں کو قرآن پاک میں انڈورس کیا گیا، جس طرح حج کے مہینے ہیں ان میں بھی وہی مہینے پائے جاتے تھے، اس کو انڈورس کیا گیا. اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، وہ عرب کے اندر اسی طریقے سے چلتے آ رہے تھے تو ان کو انڈورس کیا گیا. تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر ان 4 چیزوں کا ذکر آئے گا جو مشرکین میں اسٹیبلش تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ مشرکانہ اوہام ہے. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. ایک تو یہاں پر آ کر دوسرے لوگ قیام بھی کر سکتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی یہ سمجھیں کہ ایک پبلک پلیس تھی کہ کسی بندے کو یہاں پر امن لینا ہوتا تھا اور آ کر وہ امن لے لیتا تھا تو اس کو روکا نہیں جاتا تھا. جس طرح ہمارے علاقوں میں یہ جو سرائے بنی ہوتی تھی کسی زمانے میں کہ لوگ سٹے کرتے تھے، تو خانہ کعبہ شریف ان کے لیے سٹے کی جگہ تھی. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اجتہاداً کئی علماء نے یہ اس معاملے میں علماء عرب کی اور عرب کی حکومت کی گرفت کی ہے، جو یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی جس بندے نے حج کر لیا تو وہ 5 سال تک کے لیے دوبارہ حج نہیں کر سکتا. تو یہ شریعت سازی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپنلی لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ رہ سکتے ہیں جب چاہے اس سٹی میں آ سکتے ہیں کعبہ کے.
یہ ایک ایسا شہر ہے جو سارے لوگوں کے لیے، کسی حکومت کے باپ کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت سازی کرے کہ جی فلاں بندہ 5 سال سے پہلے حج نہیں کر سکتا. یہ تو شریعت سازی ہے، قرآن پاک میں اور سنت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ چیز ہے کہ یہ لوگوں کے قیام کی جگہ ہے. یہ سمجھے انٹرنیشنل سٹی ہے مسلمانوں کے لیے. باقی جو اگر سمجھتا ہے کہ جی یہاں انتظامی معاملات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر آ کر جب یہ انتظامی معاملات کی ضرورت تھی، ان کو اتنی دولت دی ہے، خصوصاً 1960s کے بعد جب سے تیل کے کنویں دریافت ہوئے ہیں، کہ وہ تو 40 لاکھ یا 1 کروڑ بننے کا ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے پیسے کو روزانہ 3.5 کروڑ بیرل تیل نکلتا ہے سعودی عرب سے. دنیا میں 25% تیل آئل جو ہے سعودی عرب دے رہا ہے، 100 میں سے 25. لیکن وہ 3.5 کروڑ بیرل کا جو آدھا ہے روزانہ، وہ شاہی خاندان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. تو اگر اس پیسے کو استعمال کیا، یہ تو وہ لوگ تھے 1960 سے پہلے حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے، بھوکے ننگے لوگ تھے، اور اس وقت تک 2-2.5 لاکھ بندہ ہی صرف حج کے لیے جاتا تھا. یہ تو جب 70s میں بوئنگ 747 کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں، جمبو جیٹ جسے کہتے ہیں، اور یہ ہوائی سفر شروع ہوا ہے، تو آپ یہ اسٹیٹسٹیکل اس کا انالیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1970 سے پہلے تک 2-2.5 لاکھ بندہ حج کرتا تھا، اور جیسے یہ ایئر فلائٹ شروع ہوئی تو 1 سے 2 سال کے اندر یہ 10 لاکھ تک تعداد پہنچ گئی. پھر کرتے کرتے اب تقریباً 30 سے 40 لاکھ تک بات پہنچ چکی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے فائنینشیل ریسورسز بھی بڑھا دیے ہیں. تو ارینجمنٹ کریں، یہ نہ کہ جی پابندی ہے جی 5 سال سے پہلے حج نہیں کر سکتا، پھر لوگ ہیلے بازے کر کے پرائیویٹ طریقے سے اور طریقے سے پہنچ تو جاتے ہی ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنایا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں عمرے کے لیے، پھر چھپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا حج ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. یہ جو قوانین حکومتوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو جہاں پر قانون شریعت کے قانون سے ٹکرا رہا ہے اور وہاں پر آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں تو کریں. تو چھپ جاتا ہے کوئی بندہ اور حج کرتا ہے، بالکل اس کا حج درست ہے. یہ تو حکومتوں نے اس طرح کی پابندیاں لگا کے انٹرنیشنل سٹی کا جو حرمت جو ہے اس کو پامال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کی قیام کی جگہ بنا دیا ہے. والشہر الحرام، اسی طریقے سے حرمت والے مہینے وہ بھی ان کو نون تھے، ان کی بھی حرمت ہے. تو یہ 4 چیزیں آ رہی ہیں، دوسری چیز ہے ان میں سے جو عرب کے اس وقت کے مشرکین میں بھی یہ حرمت والی چیزیں عزت والی تقدس والی مانی جاتی تھی. والہدیہ، اور حرم کی قربانی کے جو جانور ہیں، ہدی کے جانور جو بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی حرمت والی چیزیں. والقلائد، اور ان کے گلوں میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں، اب دیکھیں ان پٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عزت والی چیزیں ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی. تو یہ 4 چیزیں، خانہ کعبہ شریف کا گھر، حرمت والے مہینے، ہدی کے جانور جو حج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے بھی جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عزت والی چیزیں ہیں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ تم یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، یہ جو اس کے ساتھ کیا اس کا جوڑ بنتا ہے کہ تاکہ تم ان چیزوں سے یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کو جاننے والا ہے. مراد یہ کہ یہ یقین تمہارا ہوگا تو تم پھر اس قابل ہوگے کہ ان حرمت والی چیزوں کی حرمت کا خیال رکھو گے. اگر یہ کنسپٹ تمہارے اندر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پھر تو جو مرضی کرتے رہو. تو گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ یہ کنسپٹ ہر وقت تازہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ یہاں تو لوگ دنیا کی شرم سے بچتے ہوئے کئی یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کو یہ داڑھی اور پگڑی یا سر کو ڈھانپنا ٹوپی کے ذریعے یا رومال کے ذریعے یہ دیکھنے میں تو معمولی سے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی ایک برائیوں سے انسان کو بچا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی جو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، بہرحال یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کے طرف تو نہیں وہ جا رہا، گناہ سے بچ رہا ہے. چاہے قانون کے ڈر کی وجہ سے کوئی بچتا ہے، کسی اور معاملے کی وجہ سے بھی بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا. جس کا ثبوت وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اپنے بال بچوں پر رزق خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ایون اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے جو خالصتاً ایک حیوانی جذبہ ہے، سیکس کا جذبہ، اپنی سیکچول نیڈ اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. صحابی پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ شخص اپنی وہی ضرورت کسی غیر عورت سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوتا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ضرور ہوتا. تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنی بیوی سے پوری کرے گا تو اس کو ثواب بھی ہوگا. اب کمپیرزن دیکھا کیا کیا؟ حالانکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کا فلسفہ ہے نیکی کا، کہ برائی سے بچنے کے لیے بھی کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے برائی سے بچ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑا عزت والا کام ہے. ہاں البتہ نیک کے جو اعمال ہیں، نیکی کے اعمال کرنا، وہ دکھلاوے کے لیے ہوں گے تو وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گی. کوئی شخص کہتا ہے میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بڑا نیک ہوں، یا لمبی سی پگڑی باندھ لی ہے، شلوار اس نے آدھی پنڈلی تک کر دی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ نیک اعمال ہیں. یہ اگر ریاکاری کے طور پر ہوں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں چلے جائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی واللہ اعلم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. اب دیکھ لیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کنسپٹ آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. یہاں پر آپ ذرا ترتیب دیکھیں. قبلہ انسان کا درست کرنے کے لیے پہلے خوف انسان پر طاری ہونا چاہیے، اس کے بعد جب خوف طاری ہوگا پھر نیک اعمال کرے جتنی اس کی استطاعت ہے، اور پھر بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس ڈرنے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس نہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، ڈرتے رہو، اور ڈرنے میں بالکل کمی نہ کرو، لیکن اس حد تک بھی نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی پھر فرما دیا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا ذکر فرمایا، اور یہی چیز ڈومیننٹ ہونی چاہیے انسان پر. خوف کی کیفیت ڈومیننٹ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو رحمت کے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جو برابر برابر ہونی چاہیے. یہ سارے کے سارے معاملات ہیں موت کے وقت کے لیے، کہ اس وقت رحمت انسان پر ڈومیننٹ ہو جائے. موت کے قریب جو بندہ نزع کے عالم میں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رحمت کی طرف توجہ کرے، باقی اپنی پوری زندگی خوف کے غلبے سے گزارے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ ہنس رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا جتنا ہنستے اتنا ہی روتے. رحمت اور خوف برابر نہیں. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. آپ جس کو مرضی رحمت کی امیدیں دلائیں، جب تک اس کو خوف نہیں ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کی جواب دہی کا، اس کا قبلہ درست ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں اگر آپ آیات کو اگر ریشو پروپورشن نکالیں تو شاید 1/10 بھی نہیں بنتی رحمت والی آیات ایز کمپیئر ٹو جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کیا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. قرآن پاک میں واضح آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں ہر حال میں رحم فرماؤں گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جائے گی. تو یہ اللہ کے لیے معاملہ، ہمیں ہر وقت اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے تو وہ عادل ہے، پکڑ فرما سکتا ہے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. تو اس کانسیپٹ پہ میں نے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو سنیں. اس کا عنوان ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اس میں کیا ایک آپٹیمل عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لا سکتا ہے. اس پہ میں نے 50 منٹ گفتگو کی ہے الحمدللہ. اب ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے ما علی الرسول الا البلاغ. یہ بات بالکل کان کھول کر سن لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا.
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی تم سے کوئی حق بات منوائے. جیسا کہ ہم پہلے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اہل دوزخ کے بارے میں کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر انہوں نے قبول نہیں کی, خود اپنے لیے دوزخ خریدی ہے, تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ رسول نے پہنچا دیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تمہاری مرضی کرتے رہو. یہ بھی ساتھ یاد رکھنا, رسول اللہ نے جو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اگر تم اس کی پیروی نہیں کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت پر چلتے ہو, تو جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر میں اور باطن میں ہم جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اب پھر رزق حلال کے حوالے سے سخت ترین آیت مبارکہ آ رہی ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک. ولو اعجبك كثرة الخبيث, اگرچہ خبیث کی کثرت جو ہے وہ تمہیں حیرت میں ڈال دے. تو یہ تو جنرل بھی آیت لی جا سکتی ہے کہ جو لوگ برائی پر چل رہے ہیں اگر زیادہ تعداد میں وہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں, تب بھی ان کی کثرت پر ہونا یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ یہ بات حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو یہ والا پہلو ہے, پاکستان میں تو خیر ویسا نہیں ہے, اس لیے میں پاکستان کی جمہوریت کو شرک یا کفر نہیں کہتا. یہ چند فنیٹکس بےچارے جن کا علم کم ہے وہ کہتے ہیں. جمہوریت جو دنیا کے اندر رائج ہے وہ واقعی ہی کفر اور شرک ہے, کیونکہ اس کے اندر عوام کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں. جیسا کہ امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو, یعنی مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی کو انہوں نے قانون کی حیثیت دے دی ہے. اب یہ مورل لا کے خلاف ہے, یہ انسان نہیں بنا سکتا. تو جتنے مورل لاز ہیں وہ ڈیوائن ہوں گے, کتاب اور سنت سے اخذ ہوں گے. ہاں ٹریفک کے قوانین ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ, اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, جتنی اور چیزیں ہیں اس طرح کی, ان کے جو قوانین ہیں وہ انسان بنا سکتا ہے کثرت رائے سے, لیکن اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. لیکن جو مورل لاز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ہو چکے ہیں, تو ان کو اگر کوئی توڑے گا تو ایسی جمہوریت جو ہے وہ شرک ہوگی. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے معاملہ, بلکہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ پرویز مشرف مسلط تھا ہم پر, تو اس کے دور کے اندر پاسپورٹ سے جب مسلمان کا جو خانہ نکالا گیا تو آپ کو پتا ہے کتنی ایجیٹیشن ہوئی تھی پورے ملک کے اندر, انہوں نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. تو اسی طریقے سے قرارداد مقاصد میں پاکستان کی یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. باقی اس کی امپلیمنٹیشن میں معاملہ ہو سکتا ہے کہ کمزوری آ جائے, تو اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا ضروری ہے. تو شریعت کے قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیٹ ہے, چاہے اس پر تھوڑے لوگ عمل کرتے ہوں. اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کوالٹی از ایتھینٹسٹی, کوانٹٹی از ناٹ ایتھینٹسٹی. کسی چیز کی تعداد یا کثرت ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں کہ وہ خالص چیز ہے. ہاں اس کی کوالٹی کا صحیح ہونا وہ اس کی اچھائی کی دلیل ہے. فاتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یا اولی الالباب, اے عقل مندو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو پرٹیکولر رزق حلال کے حوالے سے 2 لیکچرز الحمدللہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. ایک مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, اور دوسری گفتگو جو ابھی پچھلے ہفتے ہوئی تھی 69B مسئلے کے نام سے, اس میں نے بتایا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک کے اندر لوگ نوکریاں کر رہے ہیں ان کی کون سی نوکریاں حلال ہیں اور کون سی حرام, اور یہاں پر بھی کون سی جابز اور کون سے کاروبار حلال ہیں اور کون سے حرام. تو مسئلہ نمبر 51 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اور یہ والی 69B جو ہے وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. اب آ رہی ہے جناب ایک اور کریٹیکل آیت, اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101. اور اجتہاد کے نام پر جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور شریعت کی دھجیاں بکھیڑی جاتی ہیں, اس کا رد ہے ان آیات کے اندر. پہلے ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والو مت پوچھا کرو، عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم اس کو برا سمجھنے لگو۔ ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جن کا اگر جواب تمہیں دیا جائے تو پھر وہ تمہارے وارے کا جواب نہیں ہوگا، تمہیں وہ برا لگے گا کہ یہ اتنی بڑی پابندی کیوں لگ گئی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم کوئی سوال پوچھو گے اس حالت میں جب کہ قرآن پاک کا نزول جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں وحی کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوا تھا، تو ظاہر سوالات ہوتے تھے تو ان کے جواب بھی نازل ہوتے تھے۔ تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے پھر ظاہر کر دی جائیں گی، جو تم باتیں پوچھو گے ان کا جواب پھر دیا جائے گا۔ ثم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے، برداشت والا ہے۔ ہم اپنے لیے صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حلم کا۔ قد سألها قوم من قبلکم، بے شک پوچھا تھا ان لوگوں نے بھی جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب وہ معاملات ان کے لیے ظاہر ہو گئے تو پھر وہ کافر بن گئے، جس کا ایک ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ گائے کی قربانی کرو، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوالات پوچھنے شروع کیے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، کیا اس کی اور اسپیسیفکیشنز ہوں، تو کرتے کرتے وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے، اور کئی ایک معاملات ایسے بھی ہوئے کہ پھر وہ پورا بھی نہیں کر سکے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بڑی اہم ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی ایسی شے جو کہ حلال تھی پہلے وہ حرام کر دی گئی، کیونکہ اصلاً تو ہر چیز حلال ہے جس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، اور کسی بندے نے سوال کیا کہ اس کو بتائیں کرتے کرتے وہ چیز حرام کر دی گئی، تو وہ مسلمانوں میں بڑا مجرم ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں ان کی کوئی کلیریفیکیشن پوچھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ وہ سورۃ البقرہ میں، سورہ نساء میں آپ بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے چاند کے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جواب دیں۔ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وراثت کے قوانین جو گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے جواب دیے۔ لیکن ایک فرضی کیس بنا لینا، جیسا کہ بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے لکھا، اور انہوں نے بھی کیا لکھا، پیچھے بزرگ بھی فتح عالمگیری میں اور رد المختار در مختار میں لکھتے آئے کہ اگر کسی جنگل کے اندر 12 بندے ہوں اور 12 کے 12 ننگے ہوں تو امامت کون کرے گا؟ تو پھر وہ ہمیں کہتے ہیں جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے شریعت کا مذاق اڑانا۔ یہ جب معاملہ ہوگا جس بندے کے ساتھ، وہ اس وقت اجتہاد کر لے گا۔ ایک کیس کو پہلے سپوز کرنا، پھر اس کا حلال اور حرام کا حکم لگانا، یہ شریعت سازی کے مترادف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ حدیث پڑھ چکا بخاری اور مسلم کی، کہ مجرم ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا وہ کہ جس نے خام خواہ سوالات کر کے کوئی حلال چیز تھی اس کو حرام کروا دیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اب یہ سنگولر کا سیکھا تھا کہ حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، دوسری بار پوچھا خاموش، تیسری بار پوچھا خاموش، چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم پھر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اگلی تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بھی سوال کرنے کی وجہ سے اور پھر اس کے نتیجے میں انبیاء کرام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔
کہ پہلے ایک معاملہ پوچھ لیا، جب وہ معاملہ ان پر فرض کر دیا گیا پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بال کی کھال اتارنے کی شریعت میں ممانعت ہے، کہ سپوز کر لیے جائیں کیسز، بلکہ آپ سنن دارمی کا مقدمہ اگر پڑھیں، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داؤد امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 71 حدیثیں امام دارمی سے امام مسلم نے لی ہیں۔ تو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سنن دارمی، تقریباً اس کے مقدمے میں کتنے صحابہ کے اقوال لے کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی بندہ کسی فرضی کیس کو پوچھے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد، کہ جب بھی اس بندے پر وہ معاملہ آئے گا تو وہ اس وقت خود ڈیسیژن کرے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ نکالے قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے، یہ تو قرآن حدیث نے جان بوجھ کے مسئلے چھوڑے ہیں اس طرح کے، تاکہ شریعت میں سختی نہ ہو، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عام لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں اجتہاد شاید تقلید کے مترادف ہے اور اجتہاد سے نفرت کرتے ہیں۔ اجتہاد اور تقلید اپوزٹ ہے 180 ڈگری۔ تقلید نے تو اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ اب آپ نے اجتہاد نہیں کرنا، حالانکہ آج کے دور حاضر کے کتنے مسائل ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا، بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھے ہوئے، تو قرآن حدیث میں تو لکھے ہوئے ہیں کہ اجتہاد کرنا ہے۔ ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا، تو یہ تمام مسائل ہمیں اپنے بزرگوں سے دکھائیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کی ان لوگوں نے یہ مسائل لکھے ہوں، نہ ان کی یہ تعلیمات تھی۔ یہ ان بزرگوں کے نام پر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی پہ چلنے والے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، الحمدللہ۔ لہذا ائمہ کرام سے الحمدللہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ کتاب و سنت اور اجماع کو پکڑا جائے، اور اجتہاد کا معاملہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہے۔ اس پہ میرے 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر صرف 25 منٹ کی گفتگو ہے، تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس وقت کیا کنسپٹ تھا، اور تقلید پر لکھی ہوئی کئی کتابیں ایک طرف ہیں، اور یہ 25 منٹ میں ایک عام آدمی کو یہ مسئلہ سارا سمجھ آ جائے گا۔ اور دوسری گفتگو ہے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں، اہل سنت پاک .com پر تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے۔ تو یہ 2 گفتگو ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے۔ تو 4 چیزیں تھیں وہ حرمت والی جو پہلے گزر چکی، جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اور مشرکین میں اسلام سے پہلے بھی ان کی عزت چلتی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس فرما دیا۔ پہلی چیز خانہ کعبہ قیام کی جگہ، دوسری چیز حرمت والے 4 مہینے جو ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 کنسیکٹیو، اور چوتھا رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے جن میں جنگ و جدل کرنا منع ہے۔ اور تیسری چیز قربانی والا جانور، ہدی کا جانور، اور چوتھی چیز اس کے گلے میں ڈلے ہوئے پٹے، یہ بھی اللہ کے حضور عزت والے ہیں، الحمدللہ۔ یہاں تو پارٹیوں کے نشان اور بیجز پہ لوگ فخر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جانور میری راہ میں دیا جائے، اس کے گلے میں جو پٹا ہے وہ حرمت والا ہے، اس کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے، الحمدللہ۔ تو اب 4 چیزیں وہ آ رہی ہیں جو مشرکین میں رائج تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکانہ اوہام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل فرسودہ خیالات اور سیلف میڈ چیزیں ہیں، ان کا اب ذکر آ رہا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی ہے، نہ تو بحیرہ، بحیرہ سے مراد وہ جانور تھا مشرکین میں کہ جس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، کہ اس کا دودھ جو ہے یہ فلاں بت کا جو تھان ہے اس پر جا کر چڑھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسی چیز مقرر نہیں فرمائی تھی کہ کسی بت کی حرمت کے لیے فلاں خاص جگہ پر جا کر یہ معاملہ کیا جائے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا یہ مشرکین مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں،
بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے. اگر اس وقت فرعون تھا تو آج کا بش اور اوباما یہ لوگ آج کی فرعون ہیں. بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی چلتی آ رہی ہے. تو اس زمانے میں لوگ دودھ چڑھاتے تھے بتوں کے تھانوں پر جا کر, اور آج آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارا جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے لاہور, اس میں جو 11ویں تاریخ آتی ہے جب مہینے کی چاند کے اعتبار سے, تو لاہور میں آپ کو گوالوں سے دودھ نہیں ملتا. وہ سارے کے سارا دودھ جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جا کر ہدیہ کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نام کا کیا ہے. تو اسی پہ تو میں نے پوری گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 68 تقریباً 55 منٹ کی, قسم اور اس کے کفارے کا بیان اور نظر کے بارے میں بھی, قسم اور نظر دونوں کے بارے میں. اس میں نے چیز بتائی ہے, سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مقام بوانا پر اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی میلوں میں سے میلہ تو نہیں لگتا تھا, کوئی تہوار تو نہیں ان کا ہوتا تھا, جہاں پر بت تھے, ایسے معاملات تو نہیں وہاں پر ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, ادروائز اجازت نہیں. لہذا جن جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر اللہ کے نام کا بھی دینا حرام ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے, ان جگہوں پر اللہ کے نام کا دینا بھی حرام ہے, کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں کسی اور کی عزت بھی انسان کو سامنے آ جائے گی, اور جب کسی عبادت کے اندر اس طرح کا شائبہ داخل ہو جائے گا تو اس کی ساری عبادت اکارت ہو جائے گی. اب یہ اگر یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہے, کوئی شخص کہے جی کہ یہ بتائیے کہ یہ سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی فلمیں, تو یہ تو بعد میں ٹاپک ڈسکس ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ سینما بنانا ہی حرام ہے, بالکل اس طریقے سے مزار بنانا, قبروں کو پکا کرنا, قبروں پر عمارت بنانا, وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا, یہ 3 کام صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس پہ میرا پورا ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں, اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 1 کے نام سے, اور 2 گھنٹے اور 11 منٹ کی گفتگو پچھلے ربیع الاول میں نے کی تھی, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنسپٹ میں نے اس میں کلیئر کیا ہے, مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک.com پہ. تو الحمدللہ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ ویڈیو بکس کی فارم میں آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو یہ بتوں کے لیے جو دودھ وقف کیا جاتا ہے بحیرہ, اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا تھا, ولا سائبہ, اور نہ ہی سائبہ. سائبہ وہ جانور ہوتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے اوپنلی, جہاں پر جائیں مرضی چرتے رہیں, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا, کسی کام میں جوڑ نہیں سکتا تھا. ولا وسیلہ, اور نہ ہی وسیلہ. یہ وسیلہ سواد کے ساتھ, ایک وسیلہ ہے سین کے ساتھ, جس پہ میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے کانٹیکسٹ میں, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے, صحیح وسیلہ اور اس کے احکام و مسائل, وسیلہ اور توسل کے احکام. تو اس میں نے بتایا کون سے وسیلے جائز ہیں اور کون سے ناجائز. لیکن یہ سواد والا وسیلہ ہے. یہ وسیلہ اس وقت تھا کہ جو اونٹنی مادہ بچہ جن دیتی تھی تو اس اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا, تو اس کو کہا جاتا تھا وسیلہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تیسری چیز بھی جو مشرکین میں چل رہی ہے یہ بھی ہم نے مقرر نہیں فرمائی. ولا حام, اور نہ ہی حام. حام وہ نر اونٹ ہوتا تھا جس کے بارے میں یہ کنسپٹ تھا کہ جس نر اونٹ نے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا ہے, وہ حیوانی تعلق, تو اب اتنی اونٹنیوں کے بعد تعلق قائم کرنے کے بعد اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے. تو یہ معاملات وہ کرتے تھے. دیکھیں کس کس قسم کے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے تھے. اور اگر ہم آج سب کانٹیننٹ کے کلچر پہ بھی نظر دوڑائیں تو اس سے مختلف چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کئی چیزیں ایسی مل جائیں گی. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کی ہوئی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اور اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے. حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر اندھا دھند پیروی کر رہے ہوتے ہیں.
اور جن میں عقل نہیں ہے ان کی ایک نشانی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اسی ربیع الاول میں اس پہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ تعالی. بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام. اس پہ ہمارا ریسرچ پیپر بھی آ چکا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, ahlsunnatpower.com پہ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. عقل نہ رکھنے والوں کی نشانی ایک آیت کے اندر بیان کر دی ہے. اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں شاید 70 to 80% لوگ یہ لا یعقلون ہی ہے, عقل نہیں رکھنے والے. ان کی نشانی کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب کبھی بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور اس کے رسول کی طرف آؤ, اللہ رسول کی بات مانو. اب یہ بات کسی کو کر کے دیکھ لیں کہ یار ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ نے فرمایا, کیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ یہ اب بات ایک مسلمان کو تو اپیل کرنی چاہیے, وہ فوراً کہے گا جی تسی ماما نو نہیں مانتے. ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت میں کیا, فوراً کہہ دیں گے آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. تو ان کو بھی یہ بات شاید ان کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول کے ماننے والا بزرگوں کو پھر نہیں مانتا ہوگا, کیونکہ بزرگوں کی تعلیمات ہی اللہ رسول کے خلاف ہیں. یہی مطلب ہو سکتا ہے نا, ورنہ تو اس کو کہنا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ بزرگوں کے ہی ماننے والے ہیں, کیونکہ بزرگوں نے بھی اللہ رسول کی بات بتائی ہے. لیکن پتہ ان کو بھی ہے کہ کتاب و سنت کچھ اور منہج پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے فرقے کے بزرگوں نے اپنی اپنی چیزیں جو ہیں, کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اس میں میں نے ڈالا ہے. کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی, والعیاذ باللہ تعالی. تو اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو پھر ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کیا جائے تو تب یہ شریعت کے قلم سے بچ جائیں گے, کیونکہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا, ایک پاگل, دوسرا چھوٹا بچہ, اور تیسرا جو شخص سویا ہوا ہے. ان تینوں پر شریعت کے احکام کا جو قلم ہے وہ نہیں چلتا جب تک وہ سویا رہتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنی ہوش میں نہیں ہوتا. تو یا تو اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس قسم کے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ان کو تو پاگل ڈکلیئر کیا جائے, تو یہ تو شریعت کے قلم سے بچ جائیں گے. پھر دوسرا پھر آپشن بڑا خطرناک ہے کہ یہ لوگ ہے ہی بے دین لوگ تھے, انہوں نے جان بوجھ کر ایسے معاملات کیے. تیسرا کوئی آپشن نہیں بنتا. تیسرا ایک آپشن بن سکتا ہے زبردستی کہ کہا جائے کہ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہی نہیں ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں انہی کی تعلیمات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں, تو یہ جو جملہ بول دیتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کو پاگل ہی سمجھو تو تب بچیں گے شریعت کے قلم سے. پاگل بندہ ہی اگر چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوائے گا تو بچے گا, اگر پاگل نہ ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ, آپ کہیں بالکل پاگل ہے جناب, پاگل ہی کہیں گے تو بچیں گے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے تو پھر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, والعیاذ باللہ تعالی. تو ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ یا تو تعلیمات ٹیمپر ہو گئی ہیں یا ان لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. تو جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اسی تو جناب شروع تو ہی ایواں کہا جاتا نا, ہم تو شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں, تسی وہ نویاں گلاں کر رہے ہو. نوی باتیں تو تب ہوں گی, نئی باتیں تو تب ہوں گی بھائی جب کتاب اور بخاری اور مسلم ہم خود لکھ کر لے آئے. بخاری اور مسلم کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو 1200 سال پہلے کی کتابیں ہیں. قرآن پاک 1400 سال پہلے کا ہے. ہاں آپ کو یا آپ کے آباء و اجداد کو توفیق نہیں ہوئی اس کو پڑھنے کی تو آپ کی کم علمی ہے, چیزیں تو موجود ہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہم اسی پر بڑے خوش ہیں, ہمیں وہ کافی ہے. یہ حسبنا, یہ ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہی مجھے کافی ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا. تو حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس چیز کے اوپر پایا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان پر ڈیوائن مور لگا رہا ہے, ان پر کمنٹس دے رہا ہے. اب لو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون, بھلا اگر کیا ان کے آباء و اجداد کوئی بات نہ جانتے ہوں, بے علم ہوں اور خود بھی ہدایت سے دور ہوں, تب بھی اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے. کتنی واضح بات, ایسے بزرگوں کی گستاخی ہے تو دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے جو بزرگ جن کے اوپر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پر کتاب و سنت کو نہیں مان رہے, یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین مکہ کے لیے ہے, لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ یونیورسل لاز ہیں قیامت تک کے لیے, کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی چینج نہیں ہوتی. اور اگر پھر بھی کسی کو تسلی نہ ہو تو وہ حدیث یاد رکھیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، اور اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کے کام کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون ہے؟ یعنی پچھلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں جو جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ کسی نہ کسی شکل میں، شکل بدل کے ضرور ہوں گی، لیکن وہی خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا۔ اب ایک اور کریٹیکل آیت آ رہی ہے اور اسی پر اس کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ 5-6 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو بس تم پر اپنی ہی جان کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، خصوصاً وہ چیز کہ جو لوگ گمراہی پر ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر تم ہدایت پر ہو۔ الا اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، جمیعا سب کے سب کا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اگر تم خود ٹھیک ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم سیدھے راستے پر چلتے جاؤ، کسی کی برائی کا وبال تم پر نہیں ہوگا اگر تم حق کے راستے پر چل رہے ہو۔ پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا فرما دے گا۔ اچھا، اب اس آیت سے صحابہ کرام کے اندر ہی شروع میں ہی تابعین کے اندر غلط کنسپٹ آ گیا، اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے خود اپنا قبلہ صحیح رکھیں، کوئی گمراہی پر ہے تو رہے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بظاہر یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی پر حق واضح کر دیا جائے اس کے بعد وہ بات نہ مانے تو اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ اس کی وجہ سے میرے پہ وبال نہ آ جائے، آپ کا کام تھا پہنچا دینا اور وہ بات پیچھے سے چل رہی ہے۔ پہلے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، لیکن پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا گیا جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ ہی رہیں گے۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے بعد ہے، یہ نہیں ہے کہ نیکی کی دعوت نہ دی جائے اور کہے جی میں تو خود سیدھا ہوں، خود بخود معاملہ۔ تو اس کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کا خطبہ ہے، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ لوگوں یہ آیت پڑھتے ہو تم اور اپنی طرف سے مطلب نکالتے ہو، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جب لوگ برائی دیکھیں اور اس کو نہ روکیں، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کو بھی عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور دوسری حدیث وہ تو مرفوع حدیث ہے، وہ بھی جامعہ ترمذی کے اندر ہے اور سنن ابن ماجہ میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں تو آیا کہ تم اپنا قبلہ بس سیدھا رکھو، جو برائی پہ چل رہے ہیں لوگ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تم پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ پہلے کام یہ کرو، یہ تو کام چوری ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے، اور انسان کے ایمان کا اسی وقت والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان برائی کو برائی کہے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرے گا، ورنہ تو وہ ڈیٹم لائن ہی نہیں اچیو کر سکتا۔ کامیابی کے لیے کم از کم 4 شرطیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 شرطیں، 2 اس کے بعد بھی ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنی ہے، اور حق میں بھی، اور حق تو کڑوا ہوتا ہے، برائی سے روکنا، تو ساتھ یہ ہے وتواصوا بالصبر، پھر صبر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 25 منٹ کی ایک گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 24 کے نام سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس میں نے 5 احادیث اور اس دعوت و تبلیغ کے حوالے سے نیکی کی دعوت و برائی سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میرا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، کہ سیدنا حسین کا جو سٹانس تھا برائی کو روکنے کے لیے، وہ میدان میں اتر آئے، بیسیکلی اس وقت آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، ان پر یہ چیز ضروری ہو چکی تھی کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔
تو وہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے یہ سارے معاملات الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر کیے ہیں۔ آخر میں یہ حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی کہتے ہیں، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اسی آیت کے کانسیپٹ میں جو میں نے حدیث شروع کی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کے بعد فرمایا کہ بلکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، حتیٰ کہ ہاں یہ اینڈ ہوگا اس کا، اس کے بعد یہ ہے کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ لوگ بخل کرنے لگیں اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، تمہارے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی خواہشات کو نہ چھوڑیں، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز وہ دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ چوتھی چیز وہ اپنی عقل کے پیچھے جو ہے چلنا شروع کر دیں اور شریعت کو پسے پش ڈال دیں اور اسی پر وہ خوش ہوں۔ یہ 4 برائیاں جب لوگوں میں دیکھو دعوت دینے کے بعد کہ وہ ضدی ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دا کان چٹا ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا کوا سفید ہے، یہ کالا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب یہ 4 چیزیں اس میں آ جائیں، بخل آ جائے، خواہش کی اتباع آ جائے، دنیا کو ترجیح دینا اور اپنی اور عقل اور رائے کے مطابق چلنا، کتاب و سنت کو پس پش ڈالنا، جب تم یہ آبزرو کر لو کہ اس کے اندر یہ برائیاں آ چکی ہیں، پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور صبر اختیار کرو، اور اس وقت جو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 50 آدمیوں کا اجر عطا فرمائے گا، ان صحابہ جیسے 50 آدمیوں کا۔ آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت جو یہ اعلیٰ ترین لوگ میری صحبت میں ہیں، یہ 50 لوگوں کو جو اجر ملے گا وہ اس بندے کو اجر ملے گا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا اور اس پر صبر کرے گا۔ اب اندازہ کریں، یعنی آج بھی بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا ثواب حاصل کر سکتا ہے 50 گنا، لیکن کام بڑا مشکل ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تو آزمائشیں قتال کے حوالے سے آئی تھی، ہم پر آج کل جو آزمائش دوسرے حوالے سے آئی ہے، بدنگاہی کے حوالے سے، جو بغیرتی عام ہو چکی ہے، اس آزمائش سے صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوں گے تو کسی موبائل کمپنی کا بہت بڑا 20 فٹ بائی 40 فٹ کا کوئی ان کو سائن بورڈ تو نہیں نظر آتا ہوگا جس پہ کوئی بے پردہ عورت ہوگی۔ اس وقت تو عورتیں بھی نقاب کر کے نکلتی تھیں اور بہت ضرورت کے وقت ہی نکلتی تھی۔ یہ آزمائشیں جو اس وقت ہم پر آ پڑی ہیں، ہاں اس وقت اور طرح کی آزمائشیں آئیں، جان اور مال کی قربانی دینی پڑی۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر مختلف قسم کی آزمائشیں رکھی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوگا وہی انشاءاللہ اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا مقام جنت حاصل کرنے کا حقدار ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو دوسرے بھائیوں تک پہنچا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔